السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے عشق نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا خالق ہے، مالک ہے اور تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ساری دنیا کو، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے، قیامت تک کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 107 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی نبی بھیجے ہیں۔ ہر نبی اور رسول صرف اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، اور ہر نبی اپنی قوم سے کہہ دیتے تھے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے تم لوگ اس کی اتباع کرنا، اس کی بات ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے حق بیان کرنے کو، حق بات کو اچھی طرح واضح کر سکے، حق بات کو صاف انداز میں پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو صاف انداز میں سمجھا سکے، بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی زبردست، طاقت والا، عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو صاف کھلے انداز میں، واضح انداز میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، آیت نمبر 69 میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ بہترین رفیق ہے اور دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3455 3455 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء اکرام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ مقرر کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ان کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے بعد دوسرے کی بیعت پوری کرو اور ان کے حق اطاعت کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے یعنی انہی کے قوم کے متعلق ان سے ہی سوال کرے گا۔ جامع ترمذی میں 2272 2272 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی ہے
اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرما لیا ہے، یعنی جو دین صدیوں سے نامکمل چلا آ رہا تھا اور اس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں اور 313 رسولوں نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، آج وہ دین اسلام کی شکل میں مکمل کر دیا گیا ہے، اور جو نبیوں والی نعمت جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آتی تھی وہ بھی آج پوری ہو گئی ہے۔ ماہ ربیع الاول ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رضامندی سے ہی اس فانی دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ساری دنیا کے خالق و مالک رب العالمین جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس اللہ رب العزت کو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت تھی، کتنا دائمی و لاپانی عشق تھا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اپنے خاص الخاص بے شمار رحمتیں، برکتیں اور فضل نازل کرتا رہتا ہے، ان پر بے حد مہربان ہے، ان کی بے حد تعریفیں کرتا ہے، ان کا نام بلند کرتا ہے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد فرماتا ہے اور برکت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ایسا کرتے رہنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی بہت زیادہ درود بھیجتے رہا کرو، تم بھی بہت زیادہ سلام بھیجتے رہا کرو۔ درود و سلام ایک ایسا واحد عمل ہے جو خود اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا رہتا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی پرزور تاکید کر رہا ہے کہ جو عمل میں کرتا ہوں اور جو عمل میرے فرشتے کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان کو بہت زیادہ کرو، تم بھی اس کو بہت زیادہ کرو۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو اور بہت زیادہ سلام بھیجا کرو۔ اگر ہم کو ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، سچا عشق ہے، تو ہم کو بھی وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ رب العزت اپنے محبوب پر کرتا ہے، یعنی درود و سلام کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شامل کر لینا ہی عشق نبی اور محبت رسول کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ تک گوارا نہ ہوا کہ اس دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہی ہو، کوئی معلم ہی ہو۔ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید جیسا جیتا جاگتا زندہ جاوید کلام پڑھا کر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے، معلم انسانیت کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اسلام کی تعلیم بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا تعلیم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کام کرنا، یہاں تک کہ آرام بھی تعلیم ہی ہے۔ ہم تو معلم صرف پڑھانے والے کو کہتے ہیں، کیا اس دنیا میں ہے ایسا کوئی معلم جو ہر کسی کے ساتھ شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، جانوروں کی طرح بنا مارے پڑھانے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اگر ہم سب کو بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہے، سچی محبت ہے، تو ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم بننا ہوگا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا شاگرد بھی بننا ہی ہوگا۔ کیا کوئی تیار ہے اچھا معلم بننے کے لیے، اچھا شاگرد بننے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت کا ایک اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور اس وقت کے تمام دانشور اور ماہرین تعلیم قرآن مجید کے اس کلام کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، دنگ رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ ایسا کیسا کلام ہے، یہ ایسی کیسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ اور تمام دانشور و ماہرین خود ہی اعتراف کر لیے ہیں، خود ہی مان گئے ہیں، اور یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا، تو یقیناً اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نورانی و معجزاتی کتاب سے نوازا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ 1450 سال گزر گئے ہیں مگر آج تک قرآن مجید کے زیر زبر پیش میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک بھی قرآن مجید ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہوگی جو سب سے زیادہ پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت کو اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انتہا درجے کی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ایسے الفاظ میں بات کر لے جو عام بول چال کے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیتیں نازل کرتے ہیں، حکم نازل کرتے ہیں، اور ساری دنیا والوں کو، سارے ایمان والوں کو اپنے محبوب، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سکھاتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کی تمیز سکھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے آداب اور محفل سے جانے کے آداب خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سکھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کریے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والے تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام پر حاضر ہو تو
تو جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں جب تک کہ وہ لوگ کسی خاص عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے چاہے آپ اجازت دے دیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بہت بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے نبی کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے پکارنے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لے کر، لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں ان پر کوئی زبردست فتنہ، بلا یا امتحان نہ آ جائے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے، یا انہیں کوئی دردناک مصیبت پریشانی نہ آ جائے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا لو تو فوراً نکل جاؤ، وہیں بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بیکار چلے جائیں، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چہیتے رسول ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی اعلیٰ درجے کی محبت کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات سے ملتا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر تسلی دیتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھنے پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتے ہیں، تسلی و تشفی بھرے الفاظ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والے باغات کی خوشخبری دیتے ہیں اور انتہائی صاف واضح الفاظ میں سارے انسانوں سے مخاطب فرما کر کہتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 56 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے ذمہ دار وہی ہوں گے اور وہی اپنے اعمال کا جواب دینے والے ہوں گے۔ سورہ ال-عمران آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہوں اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب میں سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے،
सीधे राह पर आ जाएंगे। और अगर उन्होंने मुंह मोड़ा, उन्होंने अगर मुंह फेर लिया, तो आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने की हद तक है और अल्लाह ताला तमाम बंदों को बहुत अच्छे से देख रहा है। सूरह माइदा आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बात पर हरगिज भी गम न कीजिए कि वो लोग कुफ्र के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो लोग जो अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन उनके दिल ईमान नहीं लाते। सूरह तौबा आयत नंबर 129 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फिर अगर वो लोग मुंह मोड़ ले, मुंह फेर ले, तो ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है। सूरह कहफ आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है कि आप अफसोस कर करके, गम कर करके उनके पीछे अपनी जान ही दे देंगे। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीनन हम जानते हैं कि उन लोगों की बातों से आपका दिल खुश नहीं होता। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 94 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जिस बात का आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे खोल खोल कर अलल ऐलान साफ साफ लोगों को सुना दीजिए, और जो लोग फिर भी शिर्क करें उनकी परवाह मत कीजिए, उनसे मुंह फेर लीजिए। सूरह इनआम आयत नंबर 162 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का रब है। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 98 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों के साथ शामिल हो जाएं। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 99 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ जाए। सूरह कहफ आयत नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि बेशक तुम्हारा अल्लाह ताला तुम सबको पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है। तो जो कोई अपने रब से मिलने का आरज़ूमंद हो, तो जो कोई अपने रब से मिलने का ख्वाहिशमंद हो, तो उसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। सूरह निसा आयत नंबर 80 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जो इताअत से मुंह फेर ले तो ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको उनके आमाल का जिम्मेदार, निगहबान, निगरान नहीं बनाया है। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीन कीजिए कि आपका मजाक उड़ाने वालों को सजा देने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम आपकी तरफ से काफी है। सूरह नहल आयत नंबर 127 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आप सब्र करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब्र करना भी खुदा ही की मदद और तौफीक से है, और इन काफिरों का गम ना कीजिए और उनकी चालबाजियों से, मक्कारियों से, तरकीबों से दुखी मत होइए। सूरह तहरीम आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के तमाम लोगों से मुखातिब फरमा कर कह रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला के सामने सच्ची, खालिस, सच्चे दिल से तौबा करो, यकीनन तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही है, नहरें जारी है। जिस दिन अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को जो उनके साथ है उनको रुसवा ना करेगा
اور ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے, اے ہمارے رب ہمیں اپنا کامل نور, ہمیں اپنا مکمل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے, یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ورفعنا لک ذکرک کے بغیر ادھوری ہوگی. ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے محبوب کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور آتا ہے. دین اسلام کا کوئی ایسا رکن ہے ہی نہیں جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نہ آیا ہو. کیا کوئی ہے جو اپنے محبوب سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زندہ جیتا جاتا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بے پناہ محبت, وہ لافانی محبت کو قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے. اے ایمان والو, جب تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہوگا, جب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا, اے ایمان والو جب تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہوگا, جب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا, جب تک کہ تم کو میرا نبی اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے اور اپنی تمام دنیاوی چہتی چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے. صحیح مسلم شریف 1166 میں 1167 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء کے مقابلے میں 6 فضیلتیں زیادہ دی ہے. پہلا, مجھے جامع الکلام بنایا. اسلام نے اپنے مذہب کو ماننے والے, مذہب اسلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو کسی بھی گوشے زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت سے محروم و نامراد نہیں چھوڑا. سونے, جاگنے, اٹھنے, بیٹھنے, عبادات, معاملات, جلوت, خلوت, انفرادی حالتوں, اجتماعی حالتوں, معاشرت, حکومت وغیرہ میں اس قدر واضح انداز میں ہدایت عطا فرمائی کہ کسی دوسرے مذہب میں ایسی رہنمائی کی مثال ملتی ہی نہیں. دوسرا, دشمن پر رعب و دبدبے سے میری مدد فرمائی. تیسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. چوتھا, ساری زمین میرے لیے مسجد قرار دے دی گئی. پانچواں, مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اور چھٹواں ہے, اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کبھی ختم نہ ہونے والا دائمی عشق عطا فرما. ہم سب کے دلوں کو عشق رسول کی پاکیزہ روشنی سے منور فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر سچے دل سے عمل کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا نیک و صالح مومن بندہ بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.